رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہوا کہ جس نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، 3 میل کی دوری پر پھیلا ہوا یہ پہاڑ مدینہ منورہ کا پہاڑ ہے۔ قرض کی ایک بار درود پاک پڑھنے کا یہ فیضان ہے، تو جو بار بار اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ عظمتیں، اجر و ثواب اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میرے عزیزوں، اپنی زندگی میں کوشش یہ کیا کریں کچھ وقت اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے میں صرف کیا کریں۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت فرما لیجیے۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اپنا مقدس کلام قرآن عظیم کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ خدا کی قسم آج میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ، کاش ہم اس نعمت کا احساس کر لیں کہ اللہ نے درس قرآن کی صورت میں جو ہمیں اپنے کلام مقدس کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ سے یوں کہیں کہ کائنات کی ساری دولت ایک طرف سمیٹ کر رکھ دیں، اس سے بڑی نعمت صرف اللہ تعالیٰ کے کلام کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنا ہے۔ یاد رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اگرچہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو ایک ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک ایک حرف پر کتنا نیکیاں؟ 100 نیکیاں۔ اور اگر بیٹھ کر حالت نماز میں قرآن پڑھیں گے، جیسے کہ نفل نماز ہے، آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور تو فرض واجب نہیں پڑھ سکتے، تو ایک ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر نماز کے باہر قرآن پڑھیں گے باوضو ہو کر کے تو ایک ایک حرف پر 25 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور اگر قرآن عظیم کے بے وضو پڑھیں گے، بے وضو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے پڑھ سکتے ہیں، تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ جیسے الف لام میم آپ سن رہے ہیں، یہ 3 حرف ہیں، حدیث پاک میں ہے، تو الف لام میم صرف پڑھانا تو آپ کو 30 نیکیاں مل گئی، جبکہ آپ بے وضو پڑھیں گے تو باوضو پڑھیں گے تو 75 نیکیاں ملیں گی۔ اور یہی اگر حالت نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو آپ کو کتنا؟ 300 نیکیاں مل جائیں گی۔ نیکیوں کا انبار ہے، قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی برکتیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کروڑ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں یہ عطا فرمائی کہ درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب
اللہ کے گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تداراسونا سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ان پر اپنی رحمت کی چادر کو تان دیتے ہیں، سمجھتے ہیں، فغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس مجلس پر چھا جاتی ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اس مجلس پر، اس محفل میں جس میں قرآن کا درس ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے رحمتیں برسایا کرتے ہیں اور رحمت اللہ ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری یہ مختصر چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور کاش قرآن عظیم سے ہمیں محبت نصیب ہو جائے۔ اور اصل جو ہے نا میرے عزیزوں، میں نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا بے پناہ ثواب ہے، لیکن قرآن عظیم کو بغیر سمجھے آپ پورا قرآن پڑھیں اور سمجھ کر صرف ایک رکوع پڑھیں، بس ایک رکوع، تو سمجھ کر جو ایک رکوع پڑھیں گے، جو ثواب اس کا ملے گا پورے قرآن کا بغیر سمجھے پڑھنے کا وہ ثواب نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن آیا ہے سمجھنے کے لیے، صرف تلاوت کے لیے نہیں، اگرچہ تلاوت کا فیضان ضرور ملتا ہے، کوئی شبہ نہیں، بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو اس کا فیضان، اس کی رحمتیں، برکتیں، ثواب سب کچھ ہے، لیکن قرآن سمجھنے کا ہمارے علماء نے بات فرمایا ہے کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھیں، اگرچہ تھوڑا پڑھیں، یہ تو پتہ چلے گا کہ میرے رب نے ہمیں فرمایا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، پیغام ہے، رب نے اپنے بندوں کو دیا، یہ خط ہے رب العالمین کی بارگاہ سے جو بندوں کے پاس آیا ہے، تو پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا ہے۔ تو میرے پیارے، اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کروڑوں بار اللہ تیرا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے میرے کریم، ہم جیسے نکموں کو اتنی عظیم دولت تو نے عطا فرما دی کہ تیرے قرآن سمجھنے کی سعادت اللہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ہم الحمدللہ شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ۔ قرآن کی پہلی سورت تو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا درس تو پہلے ہو چکا ہے، اور پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی تفسیر آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق سورۃ البقرہ یہ مدنی سورت ہے۔ مدنی کا معنی ہوتا ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورت کو مدنی سورت کہا جاتا ہے، اور ہجرت سے قبل نازل ہونے والی سورت کو مکی سورت کہا جاتا ہے۔ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ سرکار جہاں تشریف لے جاتے، اگر سرکار سفر میں ہوں تو بعض اوقات قرآن وہاں نازل ہوتا، کسی اور ملک میں گئے تو قرآن وہاں نازل ہوا کرتا، جنگ میں گئے قرآن وہاں نازل ہوا۔ تو اگر سرکار کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو کہا جاتا مکی صورت قبل ہجرت، اور جو صورتیں حضور کے ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں، کہیں بھی نازل ہوئیں، چاہے وہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگ میں ہو، کسی جگہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں مدنی صورت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مفسر قرآن اعظم ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی نازل ہونے والی صورت وہ سورہ بقرہ تھی، یہ سورہ بقرہ ہے۔ اس صورت میں 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 25500 حروف ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ قرآن عظیم کی سب سے بڑی صورت جو ہے نا وہ سورۃ البقرہ ہے، سب سے طویل صورت۔ بقرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، بقرۃ معنی ہوتا گائے۔ چونکہ اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع یعنی آیت نمبر 67 سے لے کر 72 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس صورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تفسیر کے درس میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو اس کا واقعہ بھی عرض کریں گے۔ تو البقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے مقابلے میں صرف مشرکین تھے، جب سرکار مکہ میں تھے تو کون تھا وہاں پر؟ مشرکین تھے، اور جو صحابہ ایمان لاتے تھے جو وہ صحابہ بنتے تھے اور مومنین تھے۔ اس لیے مکی صورتوں میں توحید، رسالت اور ایمان بالآخرت پر زور دیا گیا تھا،
جیسا کہ آپ نے ابھی تک زیادہ تر جو صورتیں سنی ہیں نا، وہ مکی صورتوں میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کا ذکر زیادہ تھا، حضور کی رسالت کا اور قیامت کا، کیونکہ مشرکین مکہ ان تین چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے، لہٰذا انہیں بار بار جو ہے نا بتایا گیا کہ ایمان باللہ، انہیں توحید، رسالت اور آخرت یہ لازمی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کی اس مضمون کی صورتیں نازل ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ منورہ جب ہجرت ہوئی تو مدینہ پہنچ کر جب مختلف قبائل نے اسلام قبول کیا اور انصار کی وجہ سے مدینہ میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، تو اللہ پاک نے اب ضرورت تھی، مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی، بہت کثیر لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اب ضرورت پیش آئے کہ قانون، سیاست، معیشت، معاشرت، تمدن و ثقافت کے متعلق بھی جو ہے اصول اور ہدایات نازل فرمایا جائے۔ یہاں مسلمانوں کا مقابلہ یہود سے تھا، زیادہ تر مدینہ میں یہودی رہا کرتے تھے، اور یہودی وہ قوم ہے جو کسی پیغمبر اور کسی نبی پر ایمان رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 19 صدیاں گزر چکی تھیں، اور اس عرصہ میں یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور توریت کو بالکل مسخ کر دیا تھا، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے لکھ دیا تھا، بگاڑ دیا تھا، حتیٰ کہ توریت میں لفظی اور معنوی تحریف کر چکے تھے، رد و بدل کر دیا تھا، اپنی مرضی کے ساتھ توریت کی اصل آیتیں مٹا کر کے اپنے طرف سے یہ لکھ دیتے تھے اپنے سہولت کے مطابق۔ مدینہ منورہ میں یہود کے علاوہ منافقین بھی تھے۔ منافقین کون تھے؟ یہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے تھے اور دل میں وہ ان کے کفر بھرا ہوا تھا، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ یہ منافقین کئی قسم کے لیے، منافقین جو ہے نا جو تھے، اس میں جو ہے نا سورہ بقرہ میں کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور منافقین سب کے متعلق آیات نازل کی گئی ہیں۔ لمبی صورت ہے۔ اس صورت کو جو مضمون ہے، اس صورت میں شریعت اسلامیہ کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اور عبادات و معاملات کی تفصیل کی گئی ہے، اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے علاوہ بہت سارے احکام بیان کیے گئے، تحویل قبلہ، توحید پر دلائل، رمضان کے روزے، بیت اللہ کا حج، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا، والدین اور قرابت داروں کے حقوق، زکوٰۃ و صدقات کے مصارف، یتیموں کی کفالت، عائلی زندگی کے اصول اور احکام، حتیٰ کہ نکاح، طلاق، عدت، رضاعت وغیرہ کے ہر قسم کے شرعی احکام، جادو کا حرام ہونا، قتل ناحق کی ممانعت، قاتل پر قصاص کو واجب کرنا، ناحق طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے کی ممانعت، شراب، جوا، سود کی حرمت، ایام حیض میں زوجہ کے ساتھ عمر زوجیت کی ممانعت، قرض سب سے زیادہ، یعنی غرض کی سب سے زیادہ احکام والی جو صورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ سب سے زیادہ احکام اس صورت میں نازل کیے گئے، ہر طرح کے احکام بیان کیے گئے۔ اب چونکہ مدنی صورت ہے تو مدینہ منورہ میں ضرورت تھی کہ کثیر لوگ مسلمان ہو گئے، اب انہیں اصول بتایا جائے کہ اسلام پر چلنا کیسے ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ اصول بتائے گئے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں، جو قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے، یہ سب سے بڑی صورت ہے، اور اسی صورت میں قرآن کی سب سے لمبی جو آیت ہے، پورا ایک پیج پر ایک ہی آیت ہے، یعنی پورے صفحہ پر ایک ہی آیت ہے۔ تو اس صورت میں ایک آیت اور بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت، اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی کیا ہے پتہ ہے؟ یہ قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ آیت الکرسی بہت فضیلت کی جامع ہے، زیادہ تر مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، حدیث پاک میں اس کی فضیلت ہے۔ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہوگا تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، بس یوں مرا وہ جنت میں گیا۔ بڑی فضیلت ہے، اللہ نصیب فرمائے۔ تفسیر عزیزی میں شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند امام احمد کے حوالے سے لکھتے ہیں ایک حدیث پاک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی کوہان کی طرح ہے، اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورت جس کو آپ سننے جا رہے ہیں، اس سورت کے ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے تھے، اور آیت الکرسی جو کہ قرآن پاک کی بہترین آیت ہے، یہ عرش کے نیچے سے اٹھا کر لا کر اس میں رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی اس صورت کی بمنزل دل کے ہے. جس طریقے سے آپ نے جانا، آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. پورے قرآن کا دل کیا ہے؟ سورۃ یاسین ہے. تو اسی طرح سورتوں کا جو دل ہے نا، وہ ہے آیت الکرسی. سمجھ رہے نا؟ آیت الکرسی ہے. ابو داؤد شریف جامع ترمذی کی ایک حدیث پاک ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی. آپ جب بھی، اب دیکھیں حضور کا انداز کیا تھا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم حضور کی اتباع اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے ہم یہ انداز اختیار کریں گے سرکاری سنت کے مطابق. حضور نبی کریم السلام کا طریقہ کیا تھا کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے، جب بھی کسی رحمت والی آیت کو پڑھتے تو ٹھہر کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کیا کرتے تھے. مثلاً جنت کا ذکر آ جا تو حضور رک کر کے قرآن کی تلاوت کو موقوف کر کہتے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، رحمت عطا فرما. یعنی رحمت کی آیتیں آتی تو حضور قرآن کی تلاوت کو موقوف کر کے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کا سوال کرتے، اور جب بھی کسی عذاب کی آیت کو پڑھتے تو رک کر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے. مثلا دوزخ کا ذکر آیا، دوزخ کے عذاب کا ذکر آیا تو حضور اس وقت دعا مانگتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من عذابک من عذاب النار. اس طرح حضور دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں دوزخ کے عذاب سے. تو یہ طریقہ ہمیں جب بھی قرآن پڑھے نا تو حضور کی سنت کی اتباع میں جب رحمت کی آیتیں آئیں، جنت کی آیتیں آئیں تو ہمیں رک کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کا، جنت کا سوال کرنا چاہیے. اللہ کے قہر و غضب کی آیات آئیں اگر پڑھنے میں، اور اللہ کے عذاب کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم اللہ کی پناہ ہمیں طلب کرنا چاہیے. مسلم شریف کتاب صلاۃ المسافرین کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. جو قرآن پڑھے گا، اور ظاہر سی بات ہے پھر جو قرآن سمجھ کر پڑھے گا، جو قرآن کا درس سنے گا، تو قرآن پڑھنے سے افضل ہے قرآن کو سمجھنا، تو ضرور قرآن عظیم اس کی شفاعت کرے گا. اور دو روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہوں یا دو سائبان ہوں یا سب باندھے ہوئے پرندوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی. سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا ترک کرنا حسرت ہے، یعنی نہ پڑھنا حسرت اور افسوس کا باعث ہے، اور بدکار لوگ اس کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے. صحیح مسلم کی دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پر نور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو، تلاوت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. آج مسلمانوں کا اکثر گھر قبرستان بنا ہوا ہے، اکثر گھر مسلمانوں کا قبرستان بنا ہوا ہے. ایک مثال ہم کو یاد آئی، میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. ایک اسکول کا ٹیچر تھا، ٹیچر ان مسلمانوں کی حالات جو ہے نا قرآن کے حوالے سے کہ کتنا دور مسلمان ہو گئے، اور ہو سکتا ہے ہمارے گھر کا بھی حال ہو الا ماشاء اللہ، کہ مسلمانوں کا گھر یقیناً قبرستان بنا ہوا، نہ قرآن پڑھا جاتا، نہ اللہ کا ذکر ہوتا، نہ نماز پڑھا جاتے. ماڈل کلاس کے سب لوگ ہیں. اسکول ٹیچر تھا ایک، اس نے اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ اعلان کیا کہ بچوں ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے اور اس میں کتابوں کی ضرورت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ لائبریری ہوگی تو کچھ لوگ آ کر کے پڑھیں گے، اس میں کتابیں ہوں گی تو آپ کے گھر میں بچوں سے کہتا ہے کہ کچھ ایسی کتابیں ہوں گی جو پہلے سے رکھی ہوں گی اب پڑھی نہیں جاتی ہوں گی، کچھ ایسی کتابیں آپ کے گھر میں ہوں گی جو اب پڑھی نہیں جاتی ہوں گی، لہٰذا اس کو اگر آپ لائبریری میں لا کر کے جمع کرا دیں گے تو یہاں پر رہے گا تو کوئی نہ کوئی پڑھے گا آ کر کے. تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے، کہ اپنے گھر سے سب لوگ کل جو کتاب پڑھی نہ جاتی ہو اب اس کو لے کر کے آنا. بچے گئے، اگلے دن جب کلاس میں آئے تو ٹیچر نے پھر پوچھا کہ کتابیں لے آئے؟ کہاں لے آئے. کون سی کتاب لے آئے؟ تو ہر بچے کے ہاتھ میں قرآن عظیم تھا. تو ٹیچر نے کہا تو قرآن لے کر آئے ہو، ہم نے تو کہا تھا کہ وہ کتاب لے کر آنا جو اب پڑھی نہ جاتی ہو. تو ان بچوں نے کیا کہا سب کو پتا ہے، کہنے لگے سر
یقیناً ہمارے گھر میں جتنی کتابیں ہیں سب پڑھی جاتی ہیں، یہی ایک کتاب قرآن ہے جو اب ہمارے گھر میں پڑھی نہیں جاتی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں میرے عزیزوں، یہ دل کا درد بیان کر رہا ہوں، مسلمانوں کے گھر کا جائزہ کر لیں۔ اسکول بچے پڑھتے ہیں، انگلش کی، میتھ کی، اور کیا کہتے ہیں جو بھی گجراتی کی جو بھی کتابیں اسکول پڑھتے ہیں، ہر روز اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن عظیم کی تلاوت کتنی ہوتی ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا جائزہ لے، پورا پورا مہینہ سال گزر جاتا ہے، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ میں ایک عمومی بات کرتا ہوں، مسلمانوں کے گھر میں جو کتابیں ہیں اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، ہر دن ہر کتاب پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن عظیم اب نہیں پڑھا جاتا، الا ماشاء اللہ۔ اللہ میں قرآن پڑھنے کا شوق عطا فرمائے۔ تو میرے آقا نے کیا فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اسی لیے حکم ہے کہ زیادہ تر ہو سکے تو سنت نفل وغیرہ اپنے گھر پر پڑھ کر کے جایا کرو، فرض پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ بھی، یہ سنت بھی ہے میرے آقا علیہ السلام کی، اگر ہو سکے، تاکہ گھر میں عبادت کا معمول رہے۔ آپ گھر میں خود نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو آپ کے بچے تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، تو بچے دیکھ کر کے آپ کا نماز سیکھیں گے۔ اور جب کبھی نماز نہیں پڑھا جائے گا گھر میں، قرآن کی تلاوت نہ ہوگی، تو پھر بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بڑھ رہے ہیں، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ میں بس قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر میں بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سورت، یہ جو سورہ بقرہ آپ سننے جا رہے ہیں، 1000 خبر، 1000 اوامر یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور 1000 نہی یعنی جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں پر یہ مشتمل ہے۔ میں نے بتایا کہ قرآن عظیم میں سب سے زیادہ احکام اور مسائل جس صورت میں بیان کیا گیا اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سب سے زیادہ احکام، مسائل، ہزار مسائل اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک حضور علیہ السلام نے ایک آواز سنی، تو آپ نے سر اوپر اٹھایا، تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا ایک دروازہ ہے جس کو صرف آج کھولا گیا ہے، آسمان کا دروازہ، اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور حضرت جبریل نے کہا کہ یہ فرشتہ جو آج نازل ہوا ہے آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے آ کر کے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو صرف آپ کو دیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ ایک نور سورہ فاتحہ کا نور ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری جو آیت ہے، یہ نور ہے۔ 2 نور فرمایا کہ یہ 2 نور سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے، صرف آپ کے ساتھ یہ خاص کیا گیا ہے۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے، چونکہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب سے محبت بڑی کرتا ہے، جو سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ عظیم ہے، وہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ ایک حدیث پاک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش الحانی سے قرآن عظیم پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، اس وقت میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور میرا بیٹا یحییٰ میرے قریب لیٹا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کم سن تھا، یعنی چھوٹا بچہ تھا۔ اچانک گھوڑا اچھلنے لگا۔ حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں کہ اچانک گھوڑا اچھلنے لگا، میں کھڑا ہو گیا، اور مجھے اس وقت صرف اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ کہیں گھوڑا اچھل رہا ہے تو میرے بیٹے کو نقصان نہ دے۔ پھر گھوڑا پرسکون ہو گیا، یعنی جب میں نے تلاوت بند کر دی اور کھڑا ہو گیا تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، اور پھر میں نے وہ سورت پڑھنی شروع کر دی تو گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پھر کھڑا ہو گیا قرآن کو، تلاوت کو موقوف کر کے، اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا سورہ بقرہ، پھر دیکھا کہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے ایک سائبان کی طرح کوئی چیز اتر رہی ہے جس میں روشن چراغ ہیں۔ میں خوف زدہ ہوا، اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابو یحییٰ پڑھو۔ وہ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پڑھا تو گھوڑا اچھلنے لگا، اور مجھے اپنے بیٹے کی فکر تھی کہ کہیں گھوڑا نقصان نہ پہنچائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے ابن حضیر پڑھو۔ میں نے پڑھا تو کہا
تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر صاحبان کی مثل کوئی چیز ہے، اس میں چراغ روشن ہے، میں خوف زدہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے ہیں جو تمہاری آواز یعنی قرآن عظیم کی آواز کی وجہ سے قریب آ رہے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ بھی اسے دیکھ لیتے۔ جس سے پتہ چلا کہ جب بھی بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ کے فرشتے ضرور آتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ کے فرشتے معصوم ہیں، نوری ہیں، لیکن بعض فرشتے ایسے ہیں نا جن کو قرآن عظیم کی تلاوت پر قدرت نہیں ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور خاص کر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے قرآن کی برکات کو لینے کے لیے اپنا منہ ہمارے منہ پر رکھ کر کے جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اپنے منہ کے اندر لیتے ہیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جو فرشتے قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، جب مسلمان قرآن پڑھتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھتا ہے تاکہ قرآن کے الفاظ جب ہمارے منہ سے نکلے اس فرشتے کے منہ میں جائیں تاکہ وہ بھی قرآن عظیم کی تلاوت کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب دانت کے اندر کچھ پھنسا ہوا ہو نا، ذرات وغیرہ، اس وقت قرآن اس کو صاف کی بغیر نہیں پڑھنا چاہیے کہ فرشتوں کو بہت زیادہ اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اچھی طرح دانت وغیرہ صاف کر کے قرآن پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن عظیم پڑھتے وقت تو رحمتیں تو ضرور نازل ہوتی ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، چند ہم نے کہا کہ آج ابتدائی دن ہے، سورہ بقرہ کی کچھ فضیلتیں سن لیتے ہیں تاکہ ہم اس کی اہمیت پتہ ہو۔ واقعتاً جس گھر میں جنات، شیطان، ناصب وغیرہ کا منتقل ہوتا ہے، اگر 11 دن مسلسل کسی ایک ٹائم فکس کر کے صحیح طریقے سے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں گے نا، انشاءاللہ اس گھر سے مطلب شرکس، شیطان، جنات وغیرہ نکل جاتے ہیں۔ بلکہ 3 دن بھی اگر پڑھ لے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے اس گھر میں، جیسا کہ حدیثوں کا مضمون ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان، جنات وغیرہ جو شریر ہوتے ہیں اس گھر سے نکل جاتے ہیں اور گھر میں خوشحالی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو غرض کی سورہ بقرہ کی تلاوت ہو سکے تو ضرور اپنے گھروں میں کیا کریں۔ اب شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس کا ترجمہ تو میرے خیال سے آپ سب کو یاد ہوگا نا، بسم اللہ۔ بسم اللہ معنی ہوتا ہے اللہ کے نام سے، اسم کہتے ہیں نام کو، ابا معنی ہوتا ہے سا، سے تو بسم اللہ معنی ہوا اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بہت رحم فرمانے والا، الرحیم جو مہربان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رحمان صرف اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ ہے، اسی وجہ سے اللہ کے سوا کسی اور کو رحمان کہنا حرام ہے، یاد رکھنا۔ جیسے کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے نا تو بعض لوگ اس کو رحمان رحمان پکارتے، یہ حرام ہے، یہ خالی گناہ نہیں ہے، حرام ہے، بڑا گناہ ہے۔ لوگ نادانی میں، جہالت کی وجہ سے عبد الرحمن نام ہے تو صرف عبد الرحمن ہی پکاریں گے، رحمان نہیں کہیں گے، چونکہ رحمان صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا علیہ السلام کتنے بڑے مہربان ہیں، رؤوف الرحیم تو ہے، لیکن حضور کی ذات کو رحمان نہیں کہا جاتا ہے، ہم کبھی نہیں کہتے ہیں، چونکہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے کسی اور کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ ہے مثلاً، تو اللہ کے سوا کسی اور کو تو نہیں بولیں گے نا۔ اب کسی کا نام عبداللہ ہے مثال کے طور پر، بہت سارے لوگوں کا نام ہوتا ہے اور مبارک نام ہے، تو اب یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ عبد ہٹا کر کے اللہ پکارے، اس کو کوئی پکارتا ہے نہیں، لیکن عبد الرحمن نام ہوتا تھا لوگ پکارتے رحمان رحمان، یہ غلط ہے۔ عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن ہی پکاریں گے، صرف رحمان نہیں پکاریں گے۔ عبد القیوم ہے تو قیوم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، خاص صفت ہے۔ عبد القدوس ہے تو بہرحال اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے نا، جب بھی آپ کسی کو بلائیں، پکارے، رکھیں نا تو اس کے ساتھ عبد لگا کر ہی پکارے تاکہ جو ہے نا کوئی غلطی کا امکان نہ ہو۔ تو یہ معنی ہوا الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم فرمانے والا۔ الف لام میم، سبحان اللہ۔ الف لام میم کا معنی تو پتہ ہی نہیں ہے، آپ تفسیر پڑھیں گے تو تفسیر میں مفسرین نے کیا لکھا ہوا پتہ، الف لام میم کے آگے یعنی ہر آیت کا تو معنی لکھتے ہیں الف لام میم، یا اس طرح جو حروف مقطعات آتے ہیں سورتوں کو شروع میں، وہاں پر لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی اس کا معنی ہوا کہ اللہ اپنی مراد اس سے خود جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، یہ لکھ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں مفسرین، چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے نا۔ اب ہم آپ کو یہاں پر تھوڑے تحقیق بتا دیتے اس بارے میں، چونکہ یہ روزانہ تو یاد اس طرح کے آئیں گی نہیں، اور یہ پہلی بھی صورت ہے اور آگے بھی کچھ صورتوں کو شروع میں اس طرح کے سے قاف ہے،
حامیم ہے، حامیم عین سین قاف ہے، اس طرح کے جو آیتیں آتی ہیں یہ سب کے لیے شامل ہے۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 صورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات، جو الف لام میم ہے، حامیم ہے، الف لام میم را ہے، الف لام را وغیرہ، یعنی قرآن کی 29 صورتوں کے، اور یہ حروف جو آتی ہیں نا وہ شروع میں آتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن عظیم میں جو آیات ہیں، اصل دو قسم کی آیات ہیں۔ ایک ہیں آیات متشابہات، کو یاد کر لیں کہ علمی بات ہے اور جاننے والی بات ہے۔ اور آپ چونکہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی بیان نہیں ہے کہ آپ جسے جلسہ میں بیان سنتے ہیں تو یاد رہنا، یہ ایک مطلب کلاس ہے، کلاس آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے ہم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ کلاس میں ہوتا ہے کہ ٹیچر جو پڑھاتا ہے نا، تو کوشش ہوتی ہے کہ جو ہم پڑھا رہے ہمارے سارے بچوں کو یاد ہو جائے، یہ کلاس ہے۔ ہماری کوشش جو ہوتی ہے، آپ تو خیر ہمارے بچے نے، ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو یاد ہو جائے، یہ گویا کہ ہم یاد کرنے بیٹھے، صرف یہ بیان نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے کہ تقریر ہو سن لیا آیا سمجھ میں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہم کو بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو فل اجازت ہے کہ بعد میں درس ختم ہونے کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم نے اس کا نام درس تفسیر قرآن رکھا ہے، صرف بیان یا تقریر نہیں ہے، یہ جو ہے نا ایک کلاس لگی ہے، آپ اس میں اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، بعد میں کچھ مطلب شبہ رہ جائے یا نہ سمجھ پائیں تو آپ بلا جھجک ہم سے کسی طرح پوچھ بھی سکتے ہیں، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو۔ تو قرآن عظیم میں دو قسم کی آیتیں ہیں اصل بنیادی طور پر، باقی تو آیتیں کئی قسم کی ہیں، جو بنیادی جو تقسیم ہے نا قرآن کی آیات کی، وہ ہے دو طرح کی۔ ایک ہے آیات متشابہات اور دوسری ہے آیات محکمات۔ آپ کہیں آیات متشابہات اور دوسری کون سی آتے ہیں؟ آیات محکمات۔ میں معنی بتاتا ہوں آپ کو، آیات متشابہات اور آیات محکمات۔ آیات محکمات کیا ہیں؟ یعنی وہ آیتیں ہیں جس سے کوئی احکام صادر ہوتے ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، جوا کی حرمت ہے، شراب کی حرمت ہے، اس طریقے سے جو آیتیں ہیں جس میں کوئی حکم اللہ نے فرمایا ہو اور جس کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، یعنی آپ اس کا ترجمہ سنیں گے سمجھ جائیں گے کہ اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، اس بات سے منع کیا ہے، جو بالکل واضح ہے، جس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے نا، ان کو کہتے ہیں آیات محکمات کہتے ہیں۔ اور آیات متشابہات کہتے ہیں ان آیتوں کو کہ جن کا معنی سمجھنے میں ہمیں، یعنی جو اس آیت کا معنی ظاہر ہو رہا ہے اس سے وہ مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پر قرآن عظیم میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور ہر ایک کو پتا کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے۔ وجہ اللہ ویبقى وجہ ربی، اللہ کا چہرہ، وجہ مانے چہرہ ہوتا ہے، سب کو پتا اللہ تعالیٰ چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے۔ اب یہاں پر جو الفاظ کا معنی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ید سے مراد طاقت اور قوت ہے، وجہ سے مراد ذات ہے، یعنی اس کی تعویل کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انہی آیات متشابہات میں سے جو حروف مقطعات ہیں، جو میں نے بتایا کہ قرآن عظیم کی 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، یہ بھی آیات متشابہات میں شامل ہے، کیونکہ اس کا معنی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے کیا فرمایا ہے کہ یہ حروف ہمیں ان پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا معنی اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے اس کا رسول جانے، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ سمجھ رہے نا؟ یہ آیات متشابہات میں سے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کے معنی کے سمجھنے کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ ہم اس کا معنی کھو لگائیں سمجھیں تو پھر آپ گمراہیت کی طرف جائیں گے۔ سمجھ رہے نا؟ بس وہ آیات متشابہات کا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے، جو آیات محکمات ہیں جن سے احکام صادر ہو رہے ہیں، جاری ہوتے ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں، جن کا معنی ہمیں اس پر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، دونوں کام کرنا ہے۔ تو یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ آیات متشابہات سے تعلق رکھتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں صحیح ترین قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اور متشابہات میں سے، میں نے بتایا نا کہ آیات متشابہات میں سے، اور اللہ کے راز ہیں، اللہ کے راز ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ھذا ھو الحق، یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، بس یہ اللہ کا راز ہے، اللہ بہتر اس کا معنی اور مراد جانتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو، اب دیکھیں کہ سورہ بقرہ کو حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا، تاکہ کیوں؟ وجہ بتائے کہ قرآن عظیم کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو، اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہو کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو انہی حروف سے ایک کلام بنا کر انسان لے آتا، کیونکہ یہ انہی حروف سے مرکب ہے جن سے ہر اہل زبان عرب جو ہے نا کلام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب تم اس کلام کی نظیر لانے سے ہمیشہ عاجز رہے تو پھر مان لو کہ انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس میں حکمت بتائی گئی، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن عظیم میں بار بار چیلنج کیا ہے نا، کیا چیلنج کیا ہے کہ تم کہتے ہیں کہ قرآن کو حضور نے بنا لیا، یہ تو انسان کا کلام ہے، تو بتاؤ تم بھی انسان ہو۔ اور عرب والے بڑے فصیح و بلیغ تھے، اپنے مقابلے میں دوسروں کو گونگا سمجھا کرتے تھے، یعنی زبان کتنے پاورفل تھے وہ اہل عرب، اتنے فصیح و بلیغ تھے، دوسروں کو تو گونگا سمجھا کرتے تھے، یہ گونگے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، اتنے زیادہ ماہر تھے۔ تو وہ جو ہے نا اس قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ قرآن تو کسی نے بنا لیا ہے، حضور نے خود گڑھ لیا ہے، یعنی اللہ کا کلام ماننے کے قائل نہ تھے۔ اللہ نے اس سورت کو شروع ہی میں الف لام میم سے شروع کیا، کہا دیکھو الف بھی عربی لفظ ہے، لام بھی میم بھی، انہی تین حرف سے یہ مرکب الف لام میم۔ اگر تم بڑے فصیح و بلیغ ہو، تم کہتے ہو قرآن اللہ کا کلام نہیں، چلو تم انسان ہو، انسان کا کلام ہے تو اس جیسی صورت بنا کر لے آؤ، چلو نا اس جیسی آیت بنا کر لے آؤ۔ تین تین چار چار مرتبہ چیلنج کیا قرآن نے کہ لے کر آؤ صورت بنا کر، لیکن نہیں لا سکے۔ حتیٰ کہ ایک مثال آپ کو بتاؤں، حضور نبی کریم السلام کے دور میں، مکی زندگی کی بات ہے، جب قرآن کے نزول کا سلسلہ جاری تھا اور منکرین جو تھے مشرکین وہ بار بار مخالفت کرتے تھے، قرآن عظیم کا بار بار مخالفت کرتے تھے، تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، فصیح و بلیغ عربی زبان میں بڑے ماہر تھے عرب والے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے شعراء، ایک دن ان کا خاص تھا، وہ جمع ہوتے تھے صحن حرم میں، اور بڑے بڑے شعراء جمع ہوتے تھے، وہ اپنے اشعار لکھ کر کے لاتے تھے، تو شعراء جو بیٹھے ہوتے تھے نا، کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کس کے اشعار سب سے اچھا ہے، کمپٹیشن، بڑے بڑے ججز رہتے تھے۔ تو اب ان میں جب کمپٹیشن ہوتا تو دیکھتے کہ فلاں صاحب ہیں، ان کے اشعار بڑے، مطلب اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نہیں ہے، جس کا نمبر ایک پر آتا تو اس کے اشعار کو صحن حرم و کعبہ معظمہ کے دیوار سے لگا دیا جاتا تھا، یعنی اس کو بطور انعام کے، اور اس کی اہمیت سمجھی جاتی تھی کہ اس شاعر کا جو شعر ہے نا، اس کا کلام ہی بہت ہی بڑھ کر ہے، تو اس کے اعجاز میں اور اس کے مطلب احترام میں اس کے اشعار کو کعبہ معظمہ کے دیوار سے لگا دیا جاتا تھا۔ اب وہ کب اترتا تھا؟ جب اس سے اچھا کوئی شعر بنا کر کے لاتا تو اس کو اتار کر اس کے جگہ پر پھر یہ کمپٹیشن ہوتا رہتا تھا۔ اب اسی پیریڈ میں کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام پر سورہ کوثر نازل ہو گئی، انا اعطینا، میں آپ کو قرآن سے محبت پیدا ہو، اور قرآن کی اہمیت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نکموں کو ایسا کلام عطا فرما دیا، ہم جیسے نکموں کو ایسا کلام عطا فرمایا۔ ایک بہت پیاری بات بتانے جا رہا ہوں، کیا نازل فرما دیا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فقط 3 آیتیں ہیں، مختصر صورت ہے قرآن کی، چھوٹی صورت ہے۔ جب یہ نازل ہوئی نا تو صحابہ نے جو مسلمان ہو چکے تھے کہا حضور یہ بڑے بڑے شعراء اپنا اپنا کلام پیش کرتے لگاتے ہیں وہاں، اب اگر آپ اجازت دیں تو کچھ ہم بھی قرآن عظیم لے جائیں، کمپٹیشن میں شامل کر لیتے ہیں۔ کہا لے جاؤ، پھر یہ صورت نازل ہوئی، جو اس کے بعد لے جا کر کے دکھایا، کہا یار یہ تو بڑا اچھا مطلب کلام ہے، تو اب نمبر 1 اس کو ملا، اس قرآن کی صورت کو۔ تو یہ ان کا رول تھا، یہ جب نمبر 1 پر آئے سارے شعراء دیکھے تو پھر کہا اب یہ لگنا چاہیے، تو اس کو جو ہے نا لگا دیا۔ سورہ کوثر کی 3 آیتیں لکھ کر کے کہاں لٹکا دیا؟ کعبہ معظمہ کی دیوار کے ساتھ۔ اب چلتا رہا، اس کو کب اتارا جائے گا؟ جب اس سے بہتر کوئی کلام نکل جائے گا، اصول تھا ان کا، رول تھا، تب اتارا جائے گا۔ اب بڑے بڑے شعراء آتے رہے، شعراء طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، سب رائج تھا ان کے اصول کے مطابق۔ تو اب جو بھی آتا نا، ایک شاعر آیا، بڑا ماہر شاعر تھا، اس نے دیکھا کہ یار یہ کس کا شعر لگا ہوا، کون سا شاعر ہے، یقیناً جس کا مطلب کلام یہاں لگا ہوگا
وہ سب سے بڑا شاعر مانا جائے گا عرب میں. تو اس نے پڑھنا شروع کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. یہ 3 آیتیں پڑھی پھر رک گیا. یہ تو مطلب کیسا مطلب کلام، اس سے پہلے کبھی کلام اس طرح سنا نہیں. پھر دوبارہ شروع کیا انا اعطیناک الکوثر. بہت دیر سوچنے کے بعد، غور و فکر کرنے کے بعد اس نے قلم اٹھایا اور آگے کیا لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. آگے کیا لکھتا ہے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے آگے لکھا ما ھذا کلام البشر، اسی وزن پر لکھا. ماہر تھے وہ لوگ. کہا ما ھذا کلام البشر، یہ جو 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں یہ کسی انسان کا کلام. وہ لکھ کر کے چلا گیا. پھر کچھ دن گزرا، ایک اور بڑا شاعر آیا. اس نے طواف کیا اور طواف کرتے کرتے پھر اس پر وہ نظر پڑی. وہ سمجھ گیا کہ جو سب سے بڑا شاعر ہوگا اس کا کلام یہاں لگا ہے. اس نے پھر پڑھنا شروع کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آگے لکھا تھا ما ھذا کلام البشر. اس وقت میں پڑھ گیا یار یہ تو دوسرا کلام کا انداز ہے. یہ جو 3 آیتیں پڑھی یہ تو دوسرا انداز ہے. پھر دوبارہ شروع کیا پڑھنا، پھر اٹک جاتا تھا. آخری جو لفظ اس نے لکھا تھا نا اس شاعر نے ما ھذا کلام البشر، چند بار اس نے غور گھما کر کے پڑھتا رہا. آخر کار مجبور ہو کر قلم اٹھایا اور پھر پڑھنا شروع کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما ھذا کلام البشر جو لکھا تھا نا اس پر ٹک لگایا نشان. اس کے بعد آگے لگتا ولیکن ھذا کلام البشر، کہتا کہ یہ جو آخری کلام لکھا ہوا نا یہ انسان کا کلام ہے. کیا ٹک لگا کر آگے لکھتا ہے کہ ولیکن ھذا کلام البشر، لیکن یہ جو آخری والا جو کلام ہے نا، آخری والا جو کلام ہے کہ ما ھذا کلام البشر، وہ کہتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے. مطلب یہ قرآن کا اعجاز ہے. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو، آج اگر تھوڑا دیر ہو جائے تو آپ معذرت قبول کریں گے ہماری، تھوڑی سی دیر ہو جائے تو زیادہ دیر نہیں کریں گے. یہ بہت اہم بات ہے، قرآن سے محبت پیدا اور آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ نے ہم نکموں کو کیسی عظیم دولت دی ہے. میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے کہ اہل علم کی قدر اہل علم کرتے ہیں نا. اہل علم کی قدر ہیرے کی قدر جوہری کرتا ہے. جوتا بنانے والا مچ نہیں کر سکتا کبھی، سمجھ رہے ہیں نا. تو قرآن عظیم کی قدر حقیقت میں وہ جو عرب کے ماہر لوگ تھے نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبانیں نہیں بلکہ جسم میں جانیں. آخری بات اس بات کی عرض کرتا ہوں، قرآن عظیم کی معجزہ کی جو اللہ نے شروع کی اس بات پر، یہ بھی تفسیر ہے. الف لام میم سے اللہ نے اس کلام کو کیوں شروع کیا؟ وہی اہل عرب کے فصحا بڑے بڑے شعراء کو عاجز کرنے کے لیے کہ تم بڑے شاعر بنتے ہو، بڑے فصیح بنتے ہو اور دوسروں کو جو ہے نا گونگا سمجھتے ہو. چلو یہ الف لام میم اس طرح تم بھی یہی، یہ عربی لفظ ہے اور تم بھی عربی میں ماہر ہو، اس طرح ایک آیت بنا کر کے دکھاؤ. اب ایک آخری بات اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، قرآن عظیم کا معجزہ دیکھیے، اس کا انداز دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کلام نازل فرمایا کہ پوری دنیا دنگ رہی یار. آج تک لوگ بنا نہیں پائے، حتیٰ کہ یہود و نصارہ نے مل کر کے کئی سال کوششیں کی اور کہا کہ ہم نے الفرقان الحق نام کر کے دوسرا قرآن تیار کر دیا. علماء اور دانشوروں کے ہاتھ میں جب آیا نا، کہاں قرآن کا اعجاز، کہاں یہ بیتوکی باتیں اٹھایا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا. کہا قرآن جیسا کچھ نہیں ہے، پھینک دیا، قبول نہیں کیا. نہ اپنوں نے قبول کیا نہ غیروں نے قبول کیا. لاکھ کوششیں کی گئی دور رسالت سے، آج تک کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں سب ناکام و نامراد ہے نا. اور قرآن کی شان دیکھیں. میں ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن عظیم نے بار بار چیلنج کیا نا، کہاں کہ قرآن کا مثل بنا کر لاؤ. کہتے ہو نا انسان کا کلام ہے تو لاؤ، تم بھی انسان ہو. لیکن اہل مکہ اس کا جواب نہ لا سکے. بار بار چیلنج کرنے کے بعد نہ لا سکے تو ہوا یہ کہ پھر انہوں نے اب اپنی عزت بھی بچانی تھی کہ یار یہ قرآن بار بار چیلنج کر رہا ہے، یہ نبی مختار تنہا ہیں اور ہم پورے عرب کی شعراء مل کر ایک طرف ہیں، پھر بھی کچھ نہیں بنا پا رہے ہیں اور ان کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا کہ اہل مکہ نے جو بڑے بڑے شعراء تھے، خود تو کچھ اکھاڑ نہیں پائے، یوں سمجھ لیں اپنی زبان میں کچھ بنا نہ پائے قرآن کے مقابلے میں. تو یمن، شام، مصر، دوسرے ممالک کے بڑے بڑے شعراء کو انہوں نے کثیر مال و دولت دیا. کہ ایسا کرو یار کہ قرآن بار بار چیلنج کرتے ہیں، ہماری توہین ہے، ہم تو اس کا مثل لا نہیں سکتے ہیں. ایسا کرو تم سب مل کر کچھ کوشش کرو، ہم تمہیں نذرانہ ہدیہ اور خوب دولت دیتے ہیں اور تم مل کر کے کوئی اس کا مثل بناؤ، ایک آیت کا مثل بنا دو، تم بھی ہم کہیں گے ہاں دیکھو ہم نے بنا لیا، ہماری عزت باقی رہ جائے گی. کہا ٹھیک ہے.
اب اگلے سال حج کا وقت آیا تو حج میں سب جمع ہوتے تھے. وہ لوگ جن کو پیسہ بھر کر کے دیا ہوتا بڑے بڑے شعراء کو، یمن کے، شام کے، مصر کے، وہ لوگ آئے. کہا بتاؤ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا یار اب بہت کوشش کیا لیکن اس سال بن نہیں پایا. ایسا کرو 1 سال مہلت اور دو، کچھ پیسے اور دو ہمارے اخراجات کے لیے، پھر ہم اگلے سال بنا کر کے حج کے موسم میں لے کر آئیں گے. کہا ٹھیک ہے. اہل مکہ نے اور انہیں کچھ دولت سے نوازا، وہ پھر چلے گئے. پھر اگلے سال پھر آئے حج کے موسم پر. کہا اب کیا لائے ہو؟ کہا یار ہم کچھ نہیں لا سکے. پھر بہت کوشش کیا، بنا نہیں. تو کہا یار تمہارا پیسہ کھا رہے ہو اور کچھ بنا کر لا نہیں رہے ہو، تو مارنے کے لیے تیار ہو گئے. کہا اچھا مارو نہیں، 1 سال مہلت دے دو، کچھ پیسے اور دو ہم کو، بنا کے لائیں گے. کہا ٹھیک ہے. پھر اگلے سال وہ آئے حج کے موسم پہ. کہا کیا لے کر آئے ہو؟ تو کہا کہ ہاں ہم نے ایک صورت بنا لی ہے قرآن کے مقابلے میں. کہا اچھا پڑھ کے سناؤ. تو انہوں نے وہ سورہ ہنسی آتی ہے ان کی حماقت پر، کہ جو القاریۃ ما القاریہ ہے نا، اما پارہ میں آپ نے سنا اس کا القاریۃ ما القاریہ ما ادراک ما القاریہ. تو وہ لوگ جو عرب مطلب مصر و شام اور یمن وغیرہ کے شعراء تھے جن کو پیسے خوب کھائے آرام سے اہل مکہ کے، اور کوشش 3 سال کیا، اس کے بعد کیا لے کر آتے ہیں؟ کہا ہم نے ایک صورت بنائی. کیا بنایا؟ تو پڑھ کر سنا. کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. یعنی اس کا معنی ہوتا الفیل ملفیل، ہاتھی کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل، تم نے کیا جانا ہاتھی کیا ہے، خرطومہ طویل، ارے اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، وذنبہ قصیر، ارے پوچھ کی پوچھ چھوٹی ہوتی ہے. تو اہل عرب جو مکہ والے تھے بھائی، یہ کوئی جاہل تو نہیں تھے، یہ عاجز آ چکے تھے، تو ان کو یہ ذمہ داری سونپی تھی. وہ کھڑے ہو گئے. کہا کم بختوں کہیں کہ یہ کیا لے کر آئے ہو، تم ہماری اور توہین کراؤ گے، قرآن کے مقابلے میں یہ لے کر آئے ہو. ہر کوئی جانتا ہے کہ ہاتھی کی سونڈ جو ہے لمبی ہوتی ہے، اس کی پونچھ جو ہے چھوٹی ہوتی ہے، تم کیا لے کر آئے ہو. یعنی وہ مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے. تم نے ہمارا پیسہ بھی کھایا اور کیا کہتے ہیں کہ اور بنا کر بھی نہیں لا، اور یہ بنا کر لائے، اس سے ہماری اور توہین ہوگی. جب وہ ڈر گئے نا تو کہا اچھا ایسا کرو، مارو نہیں، 1 سال ہم کو مہلت دے دو، ہم کچھ نہ کچھ ضرور اس سے بہتر بنا کے لائیں گے. کہا انہیں جو بنا کے لائے تھے نا، اس کو اہل مکہ کی فصاحہ نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا. کہا یہ کہاں قرآن کی فصاحت، کہاں تم یہ لے کر بیتوکی باتیں آئے ہو. ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، ہر بندہ جانتا ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، یہ کیا بتانے چلے آئے ہو، یہ تو ہم کسی کے سامنے پیش کریں گے نہیں. ان مشرکین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا. کہا 1 سال مہلت دو، ابھی بات اہم آ رہی ہے. کہا ٹھیک ہے. پھر گئے اگلے سال، پھر حج کے موسم میں آئے. کہا اب کیا لے کر آئے ہو، اب کون سی ہاتھی اور چوٹی کی بات ہے. کہا ہاتھی چوٹی کی بات نہیں لائے ہیں، ہم تو قرآن کی مثل لا کے نہیں سکے، لیکن ہم نے یہ سنا کہ بار بار قرآن چیلنج یہ کرتا ہے کہ اس میں ایک بھی لفظ غیر فصیح نہیں ہے. یعنی قرآن فصاحت سے بھرا ہوا ہے نا، یعنی کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس میں کوئی خرابی ہو. لفظ کی بات کر رہے، آیت کی نہیں. ایک لفظ بھی قرآن میں ایسا نہیں ہے جس میں کوئی کمی ہو، نقص ہو، خرابی ہو، کہ ہاں کوئی پڑھا لکھا کہہ سکے کہ ہاں اس لفظ میں کمزوری ہے، یہ لفظ میں کمزوری ہے. آیت کی بات چھوڑو، لفظ کی بات ہے. وہ کہنے لگے کہ قرآن یہ بار بار چیلنج کرتا ہے کہ فصاحت سے بھرا ہوا ہے، اس کا مثل نہیں ہے، اس میں کوئی لفظ غیر فصیح نہیں ہے. ہم نے 4 الفاظ قرآن میں تلاش کیے ہیں، 4 جو غیر فصیح ہیں. غیر فصیح مانے اس میں نقص ہے، کمی ہے. کہا چلو اچھا، تم نے کھایا پیسہ تو کچھ کام تو کیا. کہا وہ کون کون سے، چلو بتاؤ. اب تو کچھ نہ کچھ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی قرآن کی مثل نہیں، لیکن تم کہتے ہو قرآن میں سارے الفاظ کلام فصیح ہے. ہم نے 4 الفاظ ڈھونڈے ہیں قرآن میں جو غیر فصیح ہیں، اس میں نقص ہے، کچھ تو ہماری عزت بنے گی نا اس کے مقابلے میں. وہ خوش ہو گئے اہل مکہ. چلو تم اتنا پیسہ کھائے، اس کا مثل تو نہ لا سکے، ہاتھی لے کر آئے ہو. اب کی یہ کام تم نے کیا ہے کہ قرآن میں 4 الفاظ تم نے ڈھونڈ لیا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ غیر فصیح ہیں، تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا قرآن فصیح نہیں ہے. اہل عرب اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، فصحاء بلغا جو اہل علم ہیں. تو کہا اچھا وہ کیا ہے، چلو بتاؤ تو صحیح. تو وہ جو مصر و شام کے جو مطلب شعراء تھے اور جو بڑے فصیح مانے جاتے تھے اور بڑے دانشور مانے جاتے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن میں 4 الفاظ ایسے آئے ہیں جو عرب والے استعمال نہیں کرتے ہیں. یعنی عرب کے جو اہل علم تھے نا وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، اور قرآن میں آئے ہیں. اور یہ اصول تھا کہ اگر قرآن میں آیا ہے، قرآن عربی میں، اور عرب والے استعمال نہیں کرتے ہیں، عرب کی زبان میں استعمال نہیں ہوتا ہے وہ لفظ، تو وہ پھر غیر فصیح مانا جائے گا. کہ جو مطلب لفظ عربی کے اہل عرب اس کو استعمال نہ کرتے ہوں اور اس کو کوئی استعمال کرے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کی عربی درست نہیں ہے، اس کا کلام درست نہیں ہے. انہیں وہ اس کا درجہ نیچے مانا جاتا تھا. اور قرآن میں ایسے 4 الفاظ آئے ہیں جس کو اہل عرب استعمال نہیں کرتے. کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلا لفظ ہے حزوا، اتتخذون حزوا. حزوا کہتے ہیں مذاق کو، یہ سورہ بقرہ میں ہے
یہ سورہ بقرہ میں ہے، وہ آگے اس کا ذکر آئے گا۔ ہزوا کا معنی ہوتا ہے، عربی لفظ ہے، معنی مذاق۔ عرب والے اس کی جگہ پر استہزاء استعمال کرتے تھے، ہزوا استعمال نہیں کرتے تھے، اور قرآن میں ہزوا کا لفظ آیا ہے۔ دوسرا ہے قرآن عظیم میں کبارن، کبارن عرب والے کبیر استعمال کرتے تھے، معنی بڑا ہوتا ہے۔ کبار اور کبیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑا۔ اور عرب والے کیا استعمال کرتے تھے؟ کبیر، اور استعمال کیا ہوا؟ کبارن یا اکبر استعمال کرتے تھے، لیکن عرب کے زبان کے خلاف قرآن نے استعمال کیا، وہ کبارن۔ تیسرا لفظ تھا لشیء، یہ بھی قرآن میں ہے، اور عرب والے کیا استعمال کرتے تھے؟ لشیء استعمال کرتے تھے۔ اور چوتھا لفظ تھا عجاب، عجاب معنی عجیب، اور لشیء معنی ہوتا چیز، شیء معنی چیز ہوتا ہے، اور عجاب معنی ہوتا عجیب، یعنی لشیء عجاب ایک جگہ استعمال ہوا ہے، یعنی عجیب چیز۔ عجیب سورہ صاد میں استعمال ہوا ہے، لشیء عجاب معنی عجیب چیز۔ اور عرب والے استعمال کرتے تھے لشیء عجیب، عجیب چیز کو لشیء عجیب استعمال کرتے تھے۔ تو کہا یہ چار الفاظ ہیں جو فصاحت سے گرے ہیں، ان الفاظ میں کمی ہے۔ تو اے جو اہل مکہ تھے بڑے خوش ہو گئے، دوڑے دوڑے حضور کے پاس گئے، سرکار بیٹھے ہوئے تھے ایک مقام پر، کہا دیکھو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن کی مثل نہ لا سکے، لیکن آپ کہتے ہیں نا بار بار کہ ہمارا قرآن ایسا ہے جو فصاحت سے ایک ایک لفظ بھرا پڑا ہے، ہم نے چار الفاظ ڈھونڈے ہیں اس میں جو آپ کے قرآن میں فصیح نہیں ہے، نقص ہے، کمی ہے۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم سے بات نہیں کرے گا، تم کہتے ہو کہ یہ فصیح نہیں ہے، اور ہمارے قرآن میں ہم کہتے ہیں فصیح، فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی جج بلا کر کے لے آؤ، کوئی فیصل تو ہونا چاہیے نا۔ تم کہتے ہو یہ الفاظ فصیح نہیں ہیں، یعنی مطلب فصیح نہیں ہے، نقص ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں فصیح ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب اختلاف ہے تو کوئی فیصلہ کرنے والا ہونا چاہیے نا۔ کہ ہم تم سے بات نہیں کریں گے، اس بارے میں یہ بتائے کہ ہاں یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس پر کوئی فیصلہ لاؤ، جج لاؤ۔ تو اہل مکہ نے کہا بات تو خیر ٹھیک کہہ رہے ہیں، اصول کی بات ہے۔ کہا جج کس کو لے آئیں؟ تو اس دور میں ایک 97 برس کا بوڑھا، 97 برس کا بوڑھا، اس کی زبان اتنی ستھری تھی عربی کہ وہ چونکہ شہر جو سٹی ہوتا ہے نا اس میں مکس زبانیں ہوتی ہیں، لوگ الگ الگ ممالک سے الگ الگ شہروں سے آئے ہوتے ہیں تو اپنی اپنی زبان بولتے ہیں، تو یعنی زبان خالص نہیں رہ جاتی۔ جیسے آپ گجراتی ہے نا، یہاں جو بولیں گے گجراتی وہ مکس رہتی ہے، اور آپ دیہات میں چلے جائیں وہاں پیور گجراتی بولیں گے گاؤں وغیرہ میں۔ تو وہ جو تھا نا بوڑھا، اپنی زبان کی حفاظت کے لیے وہ چلا گیا تھا اپنا شہر چھوڑ کر کے، وہ پہاڑوں میں رہتا تھا کہ تاکہ ہماری زبان میں، اس کی زبان اتنی خالص تھی، اس بوڑھے کی اتنی خالص تھی، پیور عربی زبان تھی کہ کوئی کسی زبان کا اس میں مکسنگ نہیں تھی۔ تو اب انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا کہ بھائی جج کون بنے گا، ہم تو سب خود ہی جج ہیں، ہم سے بڑا جج کون ہوگا؟ تو تلاش کرتے کرتے کہا ہاں یار وہ بوڑھا جو غار میں رہتا نا پہاڑوں میں، اس کی زبان بڑی خالص ہے، اس نے کبھی فصاحت سے گر کر کے کلام نہیں کیا ہے، اور اپنی زبان کو بچانے کے لیے وہ شہر چھوڑ دیا ہے کہ ہاں رہیں گے دوسرے سے مکس ہوگا تو زبان میں خلط ملط ہو جائے گا، مکسنگ ہو جائے گی۔ اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، گئے اس بوڑھے کے پاس، اس کو بیان کیا کہ یار ایسا ایسا معاملہ، ہماری عزت کی بات ہے، چلو تم یہ فیصلہ کرو کہ چار الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے ان کے قرآن میں آیا ہے اور ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ فیصلہ کر دو گے تم کہ ہاں یہ فصیح نہیں ہے تو ہماری جیت ہو جائے گی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں قرآن عظیم میں کمی ہے، نقص ہے، یہ فیصلہ تم کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے، اور بوڑھے کو سمجھا بجھا کر لے آئے۔ جب حضور کی بارگاہ میں تو حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ اب دیکھو میرے سرکار کی دور اندیشی دیکھیں، حضور السلام کی، سرکار کی شان یہ نہیں کسی کو حیران کرنا پریشان کرنا، لیکن حضور السلام کی دور اندیشی دیکھیں۔ وہ جو بوڑھا آیا بیچارہ 97 برس کا تھا، یہ تھوڑا کمزور تھا، سرکار بیٹھے ہوئے تھے، جب اس نے بیٹھنا چاہا نا حضور کے پاس بیٹھا تو سرکار کھڑے ہو گئے۔ اول یہ تھے کہ یہ جج بن کر کے آیا تھا، اہل مکہ غصہ ہوئے کہ یار یہ جج بن کر اتنا بڑا آدمی ہے آیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کھڑے ہوں، تو یہ کھڑے، حضور کھڑے نہیں ہوئے اس کے ادب کے لیے۔ الٹا یہ کہ جب وہ بیٹھا تو حضور کھڑے ہو گئے، جب وہ بیٹھ گیا تو کھڑے ہو گئے، جب حضور کھڑے ہو گئے تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، جب وہ کھڑا ہوا تو حضور بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد پھر وہ بیٹھا، پھر سرکار کھڑے ہو گئے، ان دو چار مرتبہ ایسے کیا۔ اچھا اب جب وہ بیٹھنے لگا تو اس کو کہا ادھر نہیں ادھر بیٹھو، جب وہاں بیٹھا تو اچھا ادھر سے اٹھو ادھر بیٹھو، یعنی 4-5 مرتبہ سرکار نے اس کو گھمایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ، یہ حضور کی حکمت تھی، مقصد پریشان کرنے، ابھی واضح ہو جائے گا۔ جب وہ بیٹھا ایک طرف دائیں طرف بیٹھا تو حضور کا اچھا یہاں سے اٹھو ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھا کا ادھر نہیں ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھا کا ادھر نہیں ادھر بیٹھو، 4 مرتبہ جب اس کو حضور نے گھمایا، ایک تو کھڑے بھی نہیں حضور نے مطلب اس کے ادب کے لیے، اور بوڑھا سٹھیا گیا۔ اب کیا کہتا سنو،
اس کی زبان جو خالص اہل عرب کو ناز تھا اس کی زبان پر کہ کبھی غیر فصیح لفظ نہیں بولتا ہے. 4-5 مرتبہ حضور نے اس کو اٹھی بیٹھی کرائی نا تو کہا یار عجیب بات، یہ تو ہمارے ادب کے لیے کھڑے نہ ہوئے اور یہ آیا اتنا بڑا مطلب شاعر ہے، اتنا بڑا فصیح کلام کرتا ہے، جج بن کر کے آیا اس کو اٹھی بیٹھی کرا رہے ہیں. اب ہو گیا غصہ. اب غصہ ہوا تو وہ کیا کہتا ہے سنو، کہتا یا محمد اتتخذنا ہزوا اتتخذنا ہزوا وانی لشیخ کبار وانی لشیخ کبار وان منکم لشیء عجاب. سمجھ گئے آپ؟ یہ 4 الفاظ جس کو اہل مکہ ڈھونڈ کے لائے تھے یہ غیر فصیح ہیں اور پیسہ خوب خرچہ کیا تھا، یمن اور شام اور کہاں کہاں کے شعراء کو دیا تھا، کہا یہ تو غیر فصیح ہیں اور عرب والے اس کو بولتے نہیں ہیں تو غیر فصیح ہیں. یہ جس کے جج بنا کر لائے تھے اور جس کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جس کے فصاحت پر بلاغت پر پورے مکہ کو ناز تھا، وہ جو بول رہا کرنا کیا کہتا ہے پھر سے سنو، وہ کون سے لگتا، حضون کبارن لشیء عجابن. وہ بوڑھا کہتا یا محمد، جب سٹیا گیا تو غصہ ہو گیا، یا محمد اتتخذنا ہزوا، اے محمد کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، وانی لشیخ کبارا، آپ دیکھتے نہیں میں کتنا بوڑھا آدمی ہوں، کہاں سے چل کر کے آیا ہوں، وان منکم لشیء عجاب، اور آپ کی طرف سے یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح مذاق نہیں کیا، آپ ہمارے طرف سے مذاق کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بس جاؤ تم فیصلہ ہو گیا ہے. تم کہتے تو یہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ یہ فصیح نہیں ہے، دیکھو جس کو تم جج بنا کر لائے ہو، جس کی فصاحت پر تمہیں ناز ہے، وہی 4 الفاظ یہ بوڑھا بول رہا ہے. فیصلہ ہو گیا. سبحان اللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے. میرے عزیزوں آج وقت بہت زیادہ ہو گیا، بس میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بڑی نعمت دی ہے، بڑی نعمت. اور یہ درس قرآن کی صورت میں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے نا، اس کو آپ جو ہے نا سلامت رکھیں. اب کم سے کم یہ الف لام میم کی تفسیر مکمل کر دیتا ہوں، آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں ذالک الکتاب و 2-4 منٹ اور رک جائیں تاکہ یہ تفسیر الف لام میم، یہ پوری ایک آیت ہے، یہ پہلی آیت ہے. آج ایک آیت کی تفسیر مکمل کر دیتے ہیں. خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام کی مراد یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار و رموز ہیں. کیا ہیں؟ اللہ اس کے رسول کے درمیان کیا ہے؟ راز ہیں، راز. یعنی اللہ نے یہ راز کی بات اپنے حبیب سے کہی ہے، کسی کو پتہ نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اسرار و رموز ایسے ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھانا مقصود نہیں، راز کی بات ہر ایک سے نہیں کہی جاتی ہے ورنہ پھر راز نہیں رہتا ہے، سمجھ رہے نا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور السلام کو بھی ان حروف کی معانی کا علم نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ حضور السلام کو خطاب کیا گیا ہو، اور یہ بعید ہے. ایک مثال بتا رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ایسا معنی جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا اللہ کے رسول بھی نہیں جانتے ہیں، تو کیا مطلب وہ پتہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انگلش جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے، ہم آپ سے انگلش میں بات کریں تو یہ کلام کیا ہوگا؟ یہ کلام غیر مفید ہوگا، لہو ہوگا، بیکار ہوگا، کہ آپ نے ہمارے سامنے ایسی بات کی جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ اس میں نقص آئے گا، کمی ہے، خرابی کی بندہ ایسا کلام کرتا ہے کہ سننے والا سمجھتا نہیں ہے تو اس کی واہوائی نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کی کم عقلی کی دلیل ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے وہ بات کرو جس کو لوگ سمجھتے ہوں. سمجھ، یہ فصاحت ہے کلام کی، بلاغت ہے کلام کی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے وہ کلام کیا، خطاب ہے نا، قرآن حضور سے خطاب ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے وہ خطاب کیا، وہ کلام کیا کہ حضور سمجھ رہے، تو کیا مقصد ہوا کلام کرنے کا؟ بیکار ہو جائے گا. اور قرآن عظیم ایسی بیکار چیزوں سے محفوظ یاد رکھنا ہے. اس لیے لازمی طور پر ضروری ہے کہ جو کلام اللہ نے اپنے حبیب سے کیا ہو اس کا معنی حضور لازمی طور پر جانتے ہوں، اور حضور جانتے ہیں اور اللہ نے بتا دیا ہے. راز اللہ نے کہا تو کس سے کہا؟ بتائے نا. راز اللہ نے کہا تو کس سے کہا؟ اپنے محبوب سے کہا. اور بندہ راز کی بات اپنے کسی خاص سے کہتا، سب سے نہیں کہتا ہے. تو یہ حروف مقطعات راز ہے. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو بھی حروف مقطعات کا علم یقیناً عطا فرمایا ہے، ورنہ پھر اس کلام میں نقص آئے گا، خرابی آئے گی. اور اللہ تعالیٰ کا کلام نقص سے پاک ہے. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے راز سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات ہیں. الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، حا میم عین سین قاف وغیرہ 29 صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، یعنی راز ہیں، تو ان کا کھوج نہ لگاؤ.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ کے علوم کے وارث جو انبیاء کے وارث ہیں، اولیاء علماء کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، انہیں حضور کی بارگاہ سے ہی ان اسرار کی معرفت ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی، کلام کیا، اور جانور حضور سے کلام کرتے تھے۔ اسی طرح جب یہ اب بتاؤ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی الف لام میم نازل ہوا نا سورت، حضرت جبریل لے کر الف لام میم، جیسے ہی یہ آیت پڑھی نا حضور فرماتے فہم تو جبریل کو پتہ نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، وہ کہتے الف، حضور نے فرمایا فہم تو، لام فہم تو یعنی میں سمجھ گیا، میم فہم تو میں سمجھ گیا، جبریل جس رب کا کلام ہے اس نے مجھے جو راز کی بات کی میں سمجھ گیا، تمہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل تو ایک قاصد ہیں، حضور کی بارگاہ میں پیغام لانے والے ہیں نا، تو حضور علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ اس راز کو جو اللہ نے ہم سے بیان کیا ہے نا، اس کو میں سمجھ گیا ہوں۔ اور علماء نے کیا بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے وسیلے سے جو حضور کے دین کے وارث ہیں، علماء اور اولیاء حقیقی جو وارث ہیں، اللہ نے یہ راز انہیں بھی عطا فرمایا حضور کی معرفت سے، یہ راز انہیں بھی وہ راز کے امین ہوتے ہیں، یہ بھی حضور کی معرفت سے انہیں ملا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب ہوگا، یعنی بیکار ہوگا، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے، ایسا نہیں کہ اس کا معنی نہیں ہے، لیکن اس کا معنی اللہ جانتا ہے اور اس کے رسول جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، حضور کے دین کے جو علم کے وارث ہیں وہ حضور کی معرفت سے جانتے ہیں، وہ بھی حضور کے بتانے سے جانتے ہیں، کیونکہ اگر یہ مراد ہو کہ تمام لوگوں کو ان حروف کا معنی معلوم ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا معنی معلوم ہو تو کوئی مومن اس میں شک نہیں کر سکتا ہے، حضور کو تو ہے اس کا علم، اور ہر مومن کا یہ ایمان ہے کہ حضور کو ان حروف کا معنی معلوم ہے۔ اور اگر بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو اولیاء کرام، علماء کرام کو ان کی معرفت معلوم ہے، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، نہیں جانتے، ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں، اور جو اس کے اہل تھے حضور کی معرفت سے انہیں اس کا علم عطا کیا گیا، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں۔ اب آپ دیکھیں، حج میں جاتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، کیا شیطان وہاں بیٹھا ہے؟ کیوں مارتے ہیں؟ بیٹھا تو نہیں شیطان نا وہاں پہ، لیکن پھر بھی وہ پتھر خالی بنا ہوا نشان، اور ٹھوک رہے ہیں، ہر کوئی ٹھوک رہا ہے، اور بھیڑ لگی ہوئی، کیوں مار رہے بولے؟ اتنا پیسہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، وہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ وہ تو نماز بھی نہیں ہے، چلو نماز پڑھتے تو اللہ کی عبادت تھی، ہم کر رہے ہیں اس کی حکمت پتہ نہیں ہے، نہ شیطان وہاں بیٹھا کہ اس کو ہم ٹھوکائی کر رہے ہیں، وہ پتھر مار رہے ہیں، لیکن حکم دے رہے کہ رمیز مار کر رہے ہیں۔ تو اسلام میں بہت سارے احکام ایسے ہیں، حکمت پتہ نہیں ہے کیوں کر رہے ہیں، صرف اس لیے کر رہے ہیں میرے آقا نے اس کا حکم دیا، بس رب اور رسول نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہم یہ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، کوئی چیز دیکھیں، ہمارا دین ہے قرآن ہے، اگر یہ ہمارا دین، ہمارا قرآن ہماری عقل میں آ جائے تو یہ ہماری عقل کی معراج ہے، معراج، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ہماری عقل میں نہ آئے تو یہ سمجھے نقص اور کمی ہماری عقل کی ہے، ہمارے دین میں، ہمارے اللہ اس کے رسول کے حکام میں کوئی کمی اور کجی نہیں ہے۔ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں اس کو، مسلم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کرنے والا، سر خم تسلیم کرنے والے کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ بس سر خم تسلیم کر لے، پتہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے، کیوں کرایا جا رہا ہے، بس اللہ اس کے رسول نے حکم دے دیا، بات ختم ہو گئی، سمجھے نہ سمجھے۔ تو اسی طریقے سے یہ ہم سمجھ گئے، جان گئے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کا معنی معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، بس ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا ہے کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ اپنی گردن، اپنا سر فوراً جھکا دے، آمنا وصدقنا کہہ دے، ہم نے مانا اور قبول کیا، اگرچہ اس کا راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں کرایا جا رہا، کچھ نہ پتا ہو، لیکن پھر بھی مسلمان اس کو عمل کرتا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ اس کے رسول کے آگے اپنی گردن کو تسلیم کر دینے والا۔ تو الف لام میم کا مطلب وہ جو حروف مقطعات ہیں، سب کے حکام یہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، آپ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ بس ہمیں نور قرآن سے منور و روشن فرمائے اور حکام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج